सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भारत और पाकिस्तान को सालिसी की पेशकश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाक भारत कशीदगी बॉइलिंग पॉइंट पर है, दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें। अपील है दोनों मुल्क जंग से गुरेज करें। जंग किसी मसले का हल नहीं, यूएन ऑफिस हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। भारत की जासूसी की एक और कोशिश नाकाम। पाक बहरिया ने इतवार और पीर की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराग लगाया और निगरानी में रखा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, 8 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 3 खवारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में 2 खारजी जहन्नम वासल। दहशतगर्दों से मुकाबले में नाइक मुजाहिद खान शहीद हुए। खैबर और बन्नू में झड़पें, 3 खवारिज हलाक। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब से मुलाकात। भारत के यकतरफा इक़दाम पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कतर से बाहमी राबते मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। दोस्त मुल्कों की पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशें। ईरान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी करा दी। बरतानिया भी खित्ते क़याम के लिए पाकिस्तान के साथ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची की सदर और वजीर आज़म से मुलाकातें। सदर ममलिकत से मुलाकात में कहा, भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ समझते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने आगाह किया, भारतीय इक़दामात से इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब्बास अराग़ची को बता दिया, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी वजीर आज़म से मिलने आई। कहा, बरतानिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करेगा। वजीर आज़म ने बरतानिया को गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, बरतानिया खत्ते में कशीदा सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। भारत की जानिब से पानी रोकना समझेंगे जंग का ऐलान। पाकिस्तान की सियासी क़यादत यकजुबान। कौमी असम्बली से भारत को पैगाम में भारत के जारहाना इक़दामात के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, भारत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। आलमी बरादरी भारत को दहशतगर्दी पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, भारत सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पूरी कौम भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। हुकूमत से फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। भारत की आबी जारहियत दरियाए चनाब का पानी रोक लिया। सिंतास मुआहिदे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव सिर्फ 5300 क्यूसिक रह गया। गुज़िश्ता हफ्ते दरियाए चनाब में पानी का बहाव 40,000 क्यूसिक था। जराये के मुताबिक भारत बगलिहार डैम में पानी जमा कर रहा है। चनाब में पानी के बहाव में मजीद कमी का खदशा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। अमन का अज़्म बरकरार, लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी को पूरी कौम के इत्तेहाद से ही शिकस्त दी जा सकती है। पाकिस्तानी अफवाज, इदारे अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। बलूचिस्तान में जारी इक़दामात के हवाले से गलत बयानी के तासुर को खत्म करना होगा। बलूचिस्तान के नौजवान तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करें। कई तरक्याती मंसूबों के समरात बलूचिस्तान के अवाम को मिलना शुरू हो गए। सिविल सोसाइटी के अरकान बलूचिस्तान के अवाम में आगाही पैदा कर रहे हैं।
امریکی اخبار نے آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کو مرد اہم قرار دے دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں امریکی اخبار نے آرمی چیف کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، آرمی چیف نے پاکستان کا واضح موقف تشکیل دیا اور دو ٹوک کہا، بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا اعادہ ہے۔ جنرل عاصم منیر نے سیاسی معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا۔ پاکستان کسی بھی صورتحال میں پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن بھارت نے جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں، حقائق سامنے لانے کے لیے کسی بھی بین الاقوامی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کا خیر مقدم کریں گے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے سفارتکاری کے ذریعے پیچیدہ مسائل کے حل پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے تقریب سے خطاب میں کہا، بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر تھی بھارت 29 اور 30 اپریل کی رات کو حملہ کرے گا۔ ہماری افواج نے بھارت کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی طیارے سری نگر میں لینڈ کر گئے۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ، جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل زمین سے زمین پر ہدف کو 120 کلومیٹر دور تک کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میزائل کے آپریشنل اور ٹیکنیکل امور سمیت نیویگیشن سسٹم کا مشاہدہ کیا گیا۔ میزائل کے کامیاب تجربے پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اور آرمی چیف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا، تربیتی لانچ کی کامیابی سے واضح ہو گیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، ملکی دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ بھارت کا شکریہ، اس نے قوم کو ایک کر دیا۔ جو مسئلے مسائل تھے وہ ختم ہو گئے۔ آج سے 10 دن پہلے کا پاکستان اور آج کا پاکستان مختلف ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہوتا ہے۔ یہ جنگ ابھی نہیں، بھارت نے بہت پہلے شروع کر رکھی ہے۔ مودی پاکستان کو مس کیلکولیٹ کر گیا۔ پاکستانی عوام کو وزیر اعظم اور آرمی چیف کے جواب سے تسلی ہوئی ہے۔ آج ہر پاکستانی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور DG ISPR کی سیاسی قیادت کو ان کیمرہ بریفنگ، بھارت کی انتہا پسندی اور مودی سرکار کے دہشت گردانہ عزائم بے نقاب کر دیے۔ سیاسی قائدین نے کہا، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کا ہاتھ واضح ہے۔ بھارت پہلگام سمیت کسی بھی دہشت گردی کے خود ساختہ واقعات کی شواہد نہیں دے سکا۔ بھارتی حکومت اپنے ناپاک عزائم پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان پر الزام لگاتی رہی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بھارت کا سیاہ چہرہ اقوام عالم میں بے نقاب کریں گے۔ جعفر ایکسپریس سمیت دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد دنیا تک پہنچائیں گے۔ کالعدم TTP BLA بھارت کی پراکسی ہے۔ کالعدم TTP کا مذہب سے تعلق نہیں، یہ کرائے کے لوگ ہیں۔ ہماری سرحدوں کے دونوں طرف دشمن موجود ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، نریندر مودی اور نیتن یاہو میں کوئی فرق نہیں۔ مودی نے غلطی کی تو ایسا جواب دیں گے جو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ مغربی قوتیں ہمیشہ دہشت گردی پر لیکچر دیتی ہیں، ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ شرح سود میں 1% پوائنٹ کمی کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 12 سے کم ہو کر 11% ہو گئی۔ وزیر اعظم کا شرح سود میں کمی پر اظہار اطمینان، کاروبار، زراعت، برآمدات کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ کہا، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو ریلیف ملے گا۔ معیشت کی بحالی کے لیے وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اپریل میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 0.3% رہی۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سرپلس، جبکہ ترسیلات زر ریکارڈ 4 ارب 10 کروڑ ڈالر رہی۔ بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستان میں چین کے سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ چینی سفیر نے کہا، دونوں ممالک آہنی برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے
ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی ملاقات۔ صدر مملکت نے گورنر پنجاب کی صوبے میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کی کاوشوں کو سراہا۔ گورنر نے کہا صوبے میں پیپلز پارٹی کو متحرک کر دیا، عوام بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناح ہاؤس کا گیٹ پھلانگ کر گئے تھے یا اندر سے کسی نے کھولا تھا؟ جناح ہاؤس کا گیٹ اندر سے کسی نے کھولا تو ملی بھگت کا جرم بنے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی کے سیویلنس کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا 9 مئی کو جو ہوا وہ جرم کی نیت سے ہوا؟ اٹارنی جنرل نے کہا 9 مئی کو جو ہوا وہ جرم ہی تھا، تمام واقعات اتفاقیہ نہیں تھے، رات 9 بجے تک پوری کور غیر فعال ہو چکی تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا فوج نے کسی افسر کے خلاف فوجداری کارروائی بھی کی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پینشن اور مراد ریٹائر کیا گیا۔ ریٹائر ہونے والوں میں ایک لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر اور لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں۔ 14 افسران کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، اس کا مطلب ہے انہیں مزید ترقی نہیں مل سکتی۔ اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے خالد مقبول کی قیادت میں MQM کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، اپنے اپنے حلقوں کے عوامی مسائل اور مختلف تجاویز سے آگاہ کیا۔ گورنر نے مسائل کے حل میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا صوبائی حکومت سے امید نہیں، ارکان اسمبلی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کریں۔ MQM سینٹرل آرگنائز کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو میں خالد مقبول نے کہا 22 اگست کے بعد سیاسی کم فہمی کا شکار چند لوگوں نے تاثر لیا، MQM ختم ہو گئی، ثابت کیا ہمارا وجود ہمارے حقوق کی جنگ سے جڑا ہے۔ سندھ میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب کل ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے ایوان کو پولنگ سٹیشن قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی سامان کی ترسیل کر دی۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور MQM کی نگہت مرزا میں مقابلہ ہوگا۔ PTI اور جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ کراچی والوں کو بارش کا انتظار، محکمہ موسمیات نے آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹنے کا امکان، بارش وقفے سے 2 روز تک جاری رہ سکتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 41 فلسطینی شہید، 100 سے زیادہ زخمی۔ نیتن یاہو نے پورے غزہ پر قبضے کا منصوبہ بنا لیا۔ اسرائیلی کابینہ اجلاس میں فوجی آپریشن وسیع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ غزہ میں امدادی سامان کے داخلے کا انتظام بھی صہیونی فوج اپنے ہاتھ میں لے گی۔ منصوبے پر عمل درآمد اگلے ہفتے شیڈول صدر ٹرمپ کے دورے کے بعد کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ اور حماس نے امدادی سامان پر اسرائیلی کنٹرول کو مسترد کر دیا۔ انروا نے کہا کہ خوراک اور ادویات کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں گیا تو اقوام متحدہ کے ادارے تعاون نہیں کریں گے۔ بھارت میں بلاول بھٹو اور عطا تارڑ کے بعد آصفہ بھٹو کا ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک۔ شازیہ مری کہتی ہیں بھارت ریاستی دہشت گردی کے بعد سوشل میڈیا پر دہشت گردی میں مصروف ہے۔ بھارت ایکس اکاؤنٹ بلاک کر کے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مثال پر گامزن ہے۔ بھارت کے عوام سچ جاننا چاہتے ہیں پہلگام میں مظلوم لوگوں کا خون کس نے بہایا؟ وہ دن دور نہیں جب مودی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ہوم گراؤنڈ پر بھی ملتان سلطانز کا فلاپ شو، پشاور زلمی کے خلاف بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی، 7 بیٹرز پویلین لوٹ گئے، یاسر خان 10، کپتان رضوان 17، طیب طاہر 22 بنا سکے، ایشٹن ٹرنر اور عامر برکی بھی کچھ نہ کر سکے۔ نوجوان معاذ صداقت نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ملتان کی ٹیم پہلے ہی پلے آف مرحلے سے باہر ہو چکی ہے۔ میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ PSL 10 کے سنسنی خیز میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ کنگز نے 168 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ عرفان خان نیازی کے 21 گیندوں پر میچ وننگ 48 رنز۔ بارش کی وجہ سے کراچی کنگز کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 168 رنز کا ہدف ملا۔ عرفان خان کہتے ہیں خود پر یقین تھا میچ جتوا سکتا ہوں، یہ میری بہترین اننگز میں سے ایک تھی، ایسے ہی کھیل کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن کچھ وقت سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا۔ برے وقت میں کراچی کی مینجمنٹ نے بھرپور سپورٹ کیا۔ عرفان خان نیازی نے ناقابل یقین اننگز کے لیے جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔
कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का कहना था बारिश के बाद 44 रन देकर 7 विकेटें हासिल करना लाजवाब परफॉर्मेंस थी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा हार जीत खेल का हिस्सा है, कराची की टीम अच्छा खेली इसलिए कामयाब रही, गलतियों से सीखेंगे और अगले मैचों में बेहतर परफॉर्म करेंगे। क्रिकेट का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आबिद शेर अली मेहमान बनेंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल PSL मैचों पर करेंगे जानदार तबसरा। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन देंगे अंदर की खबर। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुले प्रोग्राम की जान रात 11:03 पर। अमरीकी सदर का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीकी फिल्मी सनत तबाही का शिकार हो रही है, इसलिए टैरिफ लगाया। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से अमरीकी फिल्मी सनत को तबाह किया जा रहा है। ट्रंप ने गैर मुल्की फिल्म इंडस्ट्रीज के मराद अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया।